اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على حبیبہ ورسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبیوں رسولوں صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین کو مختلف قسموں کے معجزات عطا کیے، کسی کو کتنے، لیکن اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے عطا کیے، معجزے انبیاء کو خدا نے عطا کیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو مبارک معجزہ ہے۔ بال مبارک، زبان مبارک، آنکھ مبارک تو کان مبارک، دہن مبارک، چہرہ مبارک، ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک، نام مبارک، جسم مبارک، سب معجزہ ہے، بلکہ ایک ایک عضو مبارک کی اتنی برکتیں، اتنے اعجاز ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ لیکن مقولہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یعنی اگر ساری برکتیں، سارے اعجاز گنے نہیں جا سکتے تو چھوڑے بھی نہیں جا سکتے۔ سارے جگ نو روشنی ونڈدا اے سرکار دا چہرہ، سارے جگ نو روشنی ونڈدا اے سرکار دا چہرہ، سارے سونیاں نالوں سونا رب دے یار دا چہرہ، سارے سونیاں نالوں سونا رب دے یار دا چہرہ۔ ان کو حسن کمال کہتا ہوں، ان کو حسن کمال کہتا ہوں، آبروؤں کو ہلال کہتا ہوں، چہرہ والضحیٰ کو میں صائم، چہرہ والضحیٰ کو میں صائم، حق کا پہلا خیال کہتا ہوں۔ تو جس کسی نے شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، اس نے اپنی ہی جولی بری، ورنہ کون ہے جو اس محبوب رب العالمین باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ تعریف کر سکے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا اعجاز اور کمالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک ساری مخلوق میں سے بے مثل ہے۔ ساری خدائی میں سے کسی کا جسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک جیسا نہیں، بلکہ سارے ولیوں، کتبوں، غوثوں کی روحانیت سے سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک لطیف تر ہے۔ چنانچہ شعر ربانی میاں شریف محمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں ایک گروہ ہے جو کہ 300 ہے، ایک 40 ہوتے ہیں، ایک 3 ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے، اور اس ایک کی روحانیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک 70 درجہ لطیف تر ہے، یعنی غوث کی روحانیت سے آپ کا جسد عنصری 70 درجہ لطیف تر ہے۔ سبحان اللہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے جسم مبارک کی یہ شان ہے تو ان کی روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب حبیب خدا سید الانبیاء کا جسم مبارک ساری مخلوق سے اعلیٰ، افضل، اطیب، اطہر، اکرم، اشہر، انور، اظہر، امجد ہے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا اعجاز اور کمالات بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے ہر وقت ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ جہان کی کوئی ایک خوشبو اس خوشبو مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ زہر و مشتری میں انہی کا نور و فرازاں ہیں، زہر و مشتری میں انہی کا نور فروزاں ہیں، زمین و آسماں انہی کے نور سے تاباں ہیں، عرش و کرسی انہی کے پرتوں سے درخشاں ہیں، دنیا کا چمن انہی کے پسینے سے چمک رہا ہے، دنیا کا چمن انہی کے پسینے سے چمک رہا ہے، گلشن خلد انہی کے جلووں سے چمک رہا ہے، نباتات انہی کے حسن سے شاداب ہیں، جمادات انہی کے فیض سے آباد ہیں۔ اور کسے نو ایسا حسن نہیں ملیا جو سرکار نو ملیا، کسے نو ایسا حسن نہیں ملیا جو سرکار نو ملیا، ساجد خاص جمال ہے رب تو رب دے یار نو ملیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت صاف اور چمکدار تھا، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک یوں تھا جیسے موتی ہوتے ہیں، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت سے چلتے تھے، یعنی کمزور لوگوں کی طرح نہیں چلتے تھے، اور میں نے کبھی کوئی موٹا ریشم یا باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارکہ سے نرم ہو، اور میں نے کبھی کوئی کستوری یا عنبر ایسا نہیں دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت ام سلیم صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سے مروی ہے کہ دوپہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے اور آرام فرماتے، میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی، نیز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ زیادہ آتا تھا تو میں پسینہ مبارک جمع کرتی رہتی۔ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پسینہ مبارک سے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے، اور یہ پسینہ مبارک ہر خوشبو سے بہتر خوشبو ہے۔ یہ سن کر فرمایا، تو نے درست کہا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی المختار سید الابرار وعلی آلہ الاخیار واصحابہ اولی الایدی والابصار۔ سیدنا جابر بن سمرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز رسول اکرم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت کی طرف نکلے اور میں بھی ساتھ ہو لیا۔ اچانک سامنے بچے آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ مبارک پھیرتے تھے، اور میرے دونوں رخساروں پر دست رحمت پھیرا تو ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک عطار کی صندوقچی سے نکالا ہے۔ اللہم صلی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بلکہ سبحان اللہ، حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے ہر وقت ایسی خوشبو مبارک نکلتی کہ ساری گلی معطر ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ جس گلی سے تازہ خوشبو آتی ادھر کو جاتا تو آپ کو پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خوشبو کی وجہ سے صلی اللہ علیہ الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ہر وقت بہترین خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ حالانکہ آپ خوشبو لگایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، وہ آپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو، لیکن جب ان کے شوہر سیدنا عتبہ کر تشریف لاتے تو سب خوشبوئیں مات ہو جاتی اور حضرت عتبہ کی خوشبو ہی غالب رہتی۔ ایک دن چاروں بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں، اے ہمارے آقا، اے ہمارے خاوند، کیا بات ہے؟ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں، مگر آپ آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف آپ ہی کی خوشبو مہکتی رہتی ہے۔
یہ کیوں؟ یہ سن کر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کبھی کوئی خوشبو لگائی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پر پھنسیاں پت نکل آئی تھی، تو میں اپنے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں حاضر ہو گیا اور بیماری کی شکایت کی، تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عتبہ کرتا اتار دے اور بیٹھ جا۔ میں کرتا اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پر پھونک لگائی، پھر اس ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک کے ساتھ مل کر میری پشت پر اور میرے پیٹھ پر دونوں ہاتھ مبارک پھیر دیے، اور اس وقت سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو مبارک جو کہ حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے آتی ہے، یہ کوئی عارضی خوشبو نہیں بلکہ پیدائشی ہے۔ چنانچہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، یعنی جب میرے نور نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور میں نے دیکھا حسن و جمال ایسا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہے، سبحان اللہ، اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور اطہر اطیب ابہر اظہر انور کی تخلیق میں ہی سارے کمالات اور ودیت رکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس روز جانے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیے، تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے اور کھانا کھاتے وقت مشک و عنبر کی سی خوشبو مہکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب رسول اکرم حبیب اعظم کا وصال شریف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں جب رسول اکرم حبیب اعظم کا وصال شریف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے، اور جب روح مقدسہ نے پرواز کی تو ایسی خوشبو مہکی کہ میں نے اس جیسی خوشبو کبھی دیکھی بالی نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یعنی مولا علی شیر خدا باب مدینہ العلم کرم اللہ وجہ الکریم نے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے وقت یوں عرض کی، میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور آپ کا وصال مبارک بھی پاکیزہ ہے، اور فرمایا کہ غسل دیتے وقت ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی من بالصلاۃ علیہ یرحم الکبار والصغار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے ہاں بھیجنے کے لیے خوشبو تلاش کی، مگر خوشبو نہ مل سکی تو اس نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر معذرہ عرض کیا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کوئی خوشبو عطا کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیشی طلب فرمائی تاکہ اس میں خوشبو ڈالی جائے۔ شیشی حاضر کرنے پر حبیب خدا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم انور سے پسینہ لے کر اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کر اپنی اس لڑکی کو کے جسم پر مل دو، اور جب اسے پسینہ مبارک ملا گیا تو سارا مدینہ اس خوشبو سے مہک گیا، اور پھر اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک اطیب الطیبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عاشق رسول قائد اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ رضویہ کے جلسہ عام میں اس واقعہ کا بیان فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس لڑکی کو تاحیات پھر کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، بلکہ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے بھی خوشبو مہکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تھا، تو چونکہ میری ہتھیلی شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارکہ کے ساتھ چھو جاتی تھی تو میں 3 دن تک اپنے ہاتھ سے کستوری سے بہتر خوشبو سونگا کرتا تھا، بلکہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک میں بھی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو کہ آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے او شاناں میرے اللہ نے بنائیاں تیرے ناں دیاں شاناں میرے اللہ نے بنائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے پیاں نے دہائیاں تیرے ناں دیاں سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میرے تن من وچ خوشبوواں مہکدیاں 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 آوندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے ہاں آوندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے حال انہاں دا وکھرا سارے جگ نالوں 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 جیڑے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے جیڑے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے رب نے وچ قرآن دے قسماں چائیاں نے رب نے وچ قرآن دے قسماں چائیاں نے رکھے ذکر سنبھال نے تیریاں زلفاں دے رکھے ذکر سنبھال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میں جد وی قرآن دے ورکے پھول نواں جد وی میں قرآن دے ورکے پھول نواں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے ایک واری دیدار کرن لئی ترسدے نے ایک واری دیدار کرن لئی ترسدے نے طالب ہو سب دال نے تیریاں زلفاں دے ہاں طالب ہو سب دال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے
پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، دیکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے، ہاں دیکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اج صدقہ دے سانوں وی شہزادیاں دا، صدقہ دے سانوں وی اج شہزادیاں دا، کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے، کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، سوہنیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ پیاری سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول و منظور فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پاک در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، وہاں بار بار آنا جانا نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت و مودت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔